السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جو لفظ ہے وہ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے عربی میں کہ اسے سمجھاؤ یا اسے سمجھاوے، تو فہم، ٹھیک ہے، فہم اسے سمجھاؤ، فہمہا اس عورت کو سمجھاؤ، فہمہم ان سب کو سمجھاؤ، فہم فلان کو سمجھاؤ، یا فہم فلانہ کو سمجھاؤ۔ تو فہم اسے سمجھاؤ، افہم اسے سمجھو، افہم یعنی آپ سمجھو اسے، فہم آپ اسے سمجھاؤ، فہم یا فہم دونوں بول سکتے ہیں، فہم یا فہم۔ ایک بھائی نے کامنٹ کیا تھا کہ اصل میں ہے قل فصحی میں، اور پھر بول چال میں جو ہے اس کو گول بولتے ہیں، کہتے ہیں قاف کو گاف میں چینج کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسی فصاحت ہے۔ تو فصاحت یہی ہے کہ دیکھیں فصحی میں اس کو قل کہتے ہیں لیکن بول چال میں اسے گول کہتے ہیں۔ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ جتنی بھی زبانیں اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہیں یہ سارے کی ساری زبانیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی دوسرا ایک دوسرے پر فوقیت رکھتا ہے یا بہتری حاصل کرتا ہے، بلکہ عربی کو تمام زبانوں پہ بہتری اس لیے حاصل ہے کہ وہ قرآن ہے، ہمارا مذہبی کتاب ہے، وہ ہماری مذہبی کتاب ہے، اور قرآن جو ہے عربی میں ہے تو اس لیے اسے فوقیت حاصل ہے، اور اس کا گرامر بھی بہت عمدہ ہے، اس کا گرامر بہت گہرا ہے۔ تو فصحی جو ہے ایک قرآن کی عربی ہے جو قرآن کی، اور فصاحت والی عربی ہے حدیث کی عربی ہے۔ جو فصحی ہے، جو فصاحت و بلاغت میں اپنی مثیل نہیں رکھتا، نہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، اس کا گرامر بہت گہرا ہے، بہت عمدہ گرامر ہے، لیکن بول چال جو ہوتا ہے وہ بھی عربی ہے لیکن وہ فصحی نہیں ہے۔ ابھی فصحی اور بول چال میں فرق یہی ہے، ہم جب سے یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں تب سے ہی ہم سمجھا رہے ہیں کہ فصحی میں اور بول چال میں فرق ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ قل کہو فصحی میں کہتے ہیں نا، قل، اور گول جو ہے بول چال میں ہے۔ اب قاف کو گاف میں بدل دیا، ٹھیک ہے، گول، اور کل کھاؤ، کل، تو کاف اور قاف میں فرق ہے، لیکن بہت سے لوگ قاف کو ادا بھی نہیں کر سکتے، وہ پروناؤنسیشن نہیں کر سکتے، اس کی ادائیگی میں کمزوری ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان جو ہے نا اپنی زبان پر مہارت حاصل کرتا ہے لیکن دوسری زبانوں پہ ہر انسان مہارت حاصل نہیں کر سکتا، اس کی زبان دوسری زبان پہ چلتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا زبانیں بدلتی رہتی ہیں اور بول چال جو ہے چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی بات پہنچانی ہوتی ہے انسان کے دل میں، انسان کے ذہن میں، انسان کے دماغ میں، انسان کے کانوں میں۔ تو ابھی قل جو ہے فصحی میں بولا جاتا ہے اور گول جو ہے بول چال میں، دونوں سے ہی ہیں، زبانیں ہیں، ایک فصحی ہے اور ایک جو ہے عامیہ ہے، تو عامیہ اور فصحی میں فرق ضرور ہے، لیکن ساری کی ساری زبانیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ تو بھائی نے جو کامنٹ کیا تھا، انسان جب کامنٹ کرتا ہے یا لفظ بولتا ہے تو بات کرنے سے پہلے تھوڑا سوچنا چاہیے، الفاظ کو تولنا چاہیے کہ ہم جو الفاظ بول رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے سے اس کا ریئیکشن آ جائے، مطلب کوئی رپلائی آ جائے، کوئی الٹی سیدھی بات آ جائے جواب میں، جس طریقے سے آپ نے جواب دیا ہے اس طریقے کے خلاف کوئی بات آئے، ایک سخت بات آئے، تو اس چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اس چیزوں سے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ یہی ہوتی ہے زبان میں کمیونیکیشن سکلز جسے کہتے ہیں۔ تو کوئی بھی بات، کوئی بھی کامنٹ کرنے سے پہلے انسان کو کراس چیک کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ کامنٹ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا کامنٹ سینڈ کریں، اچھے سے اچھا کامنٹ ہو، اچھے سے اچھا پوسٹ جو ہے اس کا انتخاب کیا کریں۔ تو بھائی کا شکریہ اینی ویز کہ انہوں نے کہا کہ قل اور گول میں فرق کیا ہے، فصاحت کیا ہے، اس میں کون سی فصاحت ہے۔ فصاحت یہی ہے کہ وہ قل ہے اور ہر انسان قل ادا نہیں کر سکتا، بلکہ بہت سے عرب ایسے ہیں جو عربی کو صحیح طرح سے نہیں بولتے، کیونکہ فصحی الگ ہے اور عامیہ الگ ہے۔ تو ہمیں عامیہ سیکھنی ہے، جب عامیہ سیکھیں گے تب جا کے ہم فصحی بھی سیکھ سکتے ہیں، اور فصحی کا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آفیشیل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، جیسے بکس ہوتی ہیں، لیٹرز ہوتے ہیں، ای میلز ہوتی ہیں،
اس میں فارمل عربک چلتی ہے، تو ان کے لیے ہمیں فارمل عربک یوز کرنی ہوتی ہے، تب ہم فصحیٰ یوز کرتے ہیں، فصحیٰ عربی چلتی ہے۔ قل، گول اور کل، ان میں فرق ہے، اور یہ فرق عامیہ اور فصحیٰ کی وجہ سے ہے، اور ان میں فرق ہونا بھی چاہیے، اور یہ سیکھنی پڑتی ہیں، سیکھنا چاہیے۔ دوسرے بھائی نے نماز کے بارے میں کہا تھا، اس پر ایک بڑی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ کہیں جا کے، لیکن میں نے کہا چلو ابھی فی الحال جو ہے نا کچھ جملے ہو جائیں، تو میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں سب سے اہم چیز یا سب سے اہم بات یا ضروری چیز، اہم شیء، اہم شیء، سب سے ضروری چیز، اہم سب سے ضروری شیء چیز، بات کے لیے بھی ہم شیء استعمال کریں گے، سب سے ضروری بات، سب سے ضروری چیز، سب سے اہم چیز۔ الصلاۃ علی وقتھا، الصلاۃ علی وقتھا، نماز اس کے ٹائم پر، اس کے وقت پر، یعنی نماز کی وقت کی پابندی ضروری چیز ہے۔ اہم شیء، اہم شیء، الصلاۃ علی وقتھا، الصلاۃ علی وقتھا، علی وقتھا، ہا آخر میں ہا ہے نا، تو نماز اس کے ٹائم پر پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے، یا مطلب ضروری چیز ہے، فرض بھی ضروری چیز ہوتی ہے۔ اہم شیء، اہم شیء، الصلاۃ علی وقتھا، اہم شیء، الصلاۃ علی وقتھا۔ صلیت، 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 صلینا، صلو یا صلو۔ اب جو شروع میں صلیت لکھا ہوا ہے، صلیت، یہ صلیت بھی ہو سکتا ہے، صلیت فصحیٰ میں گرم جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ ایک مذکر نے نماز پڑھی ہے، مخاطب سے آپ کہہ رہے ہیں صلیت۔ اگر ہم سوالیہ انداز میں پوچھیں گے اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ نے نماز پڑھی ہے، صلیت، صلیت۔ اگر ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ صلیت، کہ میں نے نماز پڑھی ہے، صلیتو فصحیٰ میں کہیں گے نا، فصحیٰ میں لکھنے میں سیم ہے، لکھنے میں یہی لکھیں گے، صاد، لام، یا اور تا، جو زرد رنگ سے لکھا ہوا ہے، صلیت، صلیتا، صلیتو، صلیتی۔ آپ ایک مؤنث نے نماز پڑھی ہے، صلیتی، آپ نے نماز پڑھی ہے۔ آپ جب مخاطب ہوتے ہیں مؤنث سے تو آپ پوچھتے ہیں صلیتی، صلیتی، بول چال میں بھی بولتے ہیں صلیتی، لیکن فصحیٰ میں اگر آپ صرف یہی لکھتے ہیں صاد، لام، یا اور تا، تو اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں، صلیتو، صلیتا، صلیتی۔ صلیت میں نے نماز پڑھی، صلیتی آپ نے نماز پڑھی، کیا آپ نے نماز پڑھی، تو مذکر اور مؤنث کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، آپ کے لیے کہ آپ ایک مذکر یا آپ ایک مؤنث نے نماز پڑھی۔ صلیت میں نے، میں مذکر ہو یا مؤنث ہو، متکلم مفرد جو ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، صلیت آخر میں صرف تا ہی آئے گی، صلیت۔ صلیتو، صلیتو آپ سب نے نماز پڑھی، آپ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ صلیتو۔ صلیتم ہے اصل میں فصحیٰ میں، لیکن بول چال میں صلیتو، صلیتو آپ سب نے نماز پڑھی، صلیتو، صلیتو آپ سب نے نماز پڑھی، صلینا، صلینا ہم سب نے نماز پڑھی، چاہے مذکر ہو مؤنث ہو، سب کے لیے۔ صلیتو، صلینا ہم نے نماز پڑھی، صلو آپ سب نماز پڑھو، صلو، صلو ان سب نے نماز پڑھی ہے، آپ سب نماز پڑھو، فعل امر آ رہا ہے، صلو، صلو ان سب نے نماز پڑھی ہے، جمع کا صیغہ ہے لیکن فعل ماضی میں گیا کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، تو صلیت، صلیتو، صلینا، صلو، صلو، صلیت، صلیتی، صلیتو، صلینا، صلو، صلو۔ لیش ما تصلي، ليش ما تصلين، ليش ما تصلون، ليش ما تصلي، ليش ما تصلين، ليش ما تصلون۔ لیش ما تصلين کہتے ہیں، لیش ما تصلين کہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے نا لہجوں میں فرق ہوتا ہے، لیش ما تصلين، لیش ما تصلين۔ لیش ما تصلي مفرد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، مفرد مذکر کے لیے مخاطب جو ہوتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، لیش کیوں، ما نہیں کیوں نہیں، تصلی پڑھتے، تصلی آپ نماز پڑھتے ہیں، لیش ما تصلی کیوں نہیں پڑھتے نماز، لیش ما تصلین آپ نماز کیوں نہیں پڑھتی، ایک مؤنث سے جب آپ مخاطب ہوتے ہیں، لیش ما تصلون آپ سب جمع کا صیغہ لا کر کہتے ہیں کہ آپ سب نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، آپ سب نماز نہیں پڑھتے کیوں۔ اس طرح اردو میں الگ الگ انداز سے پوچھتے ہیں نا، ہم سوالیہ نشان آخر میں ڈالتے ہیں،
اور مختلف اندازوں سے ہم بات کرتے ہیں، سوال مختلف انداز میں پوچھتے ہیں، تو ہم بولتے ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ کیوں نہیں پڑھتے آپ نماز؟ تو یہ جو ہے نا وہی الفاظ ہوتے ہیں، انہی الفاظ کو ہم نے جملے میں فٹ کرنا ہوتا ہے۔ لیش مت صلی، لیش مت صلین، لیش مت صلون، لیش مت صلی، لیش مت صلین، لیش مت صلون۔ کیف بنصلی، کیف بنصلی، کیف کا مطلب ہے کیسے، بنصلی ہم نماز پڑھیں گے، بنصلی ہم نماز پڑھیں گے۔ اگر اس کو ہم پوچھتے ہیں کہ کیسے نماز پڑھیں گے، کیف بنصلی، ہم کیسے نماز پڑھیں گے۔ بنصلی کا مطلب ہے ہم نماز پڑھیں گے، بنصلی ہم پڑھیں گے نماز۔ اگر سوال نہ بھی پوچھے نا، ہم صرف کہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، بنصلی۔ کیف بنصلی، ایک بندہ پوچھتا ہے نا، ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے، کیف سوال آ جاتا ہے، سوال پوچھتے ہیں آپ، کیف بنصلی پڑھیں گے ہم نماز، کیف بنصلی، کیف بنصلی۔ کیف، وین، متى، یہ جو ہے نا اس کا یہ دوسرا طریقہ ہے اسی سوال کا پوچھنے کا۔ اسی سوال کو ہم مختلف انداز سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کیف کی جگہ ہم کہتے ہیں وین، کہاں، ٹھیک ہے، وین۔ تو کیف کے ساتھ اگر ہم کیف کی جگہ پہ ہم کہتے ہیں کہ کہاں نماز پڑھیں گے، وین بنصلی، وین بنصلی۔ یا ہم پوچھتے ہیں کہ کب پڑھیں گے، متى بنصلی، متى بنصلی، متى بنصلی۔ کیف بنصلی، وین بنصلی، ومتى بنصلی۔ یہ ایک ہی سوال میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر نہ آپ کو جگہ کا پتہ ہے، نہ آپ کو جو ہے نا طریقے کا پتہ ہے کہ کیسے پڑھیں گے، مطلب نہ جائے نماز ہے ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس جو ہے نا جگہ ہے، یا اس طرح جو ہے نا سوال پوچھتے ہیں، تو ایک ہی سوال میں آپ مختلف الفاظ ڈال سکتے ہیں۔ کیف وین ومتى بنصلی، کیف وین ومتى، کیف وین، وین اصل میں ہے وین، وین، لیکن بول چال میں ہم بولتے ہیں کیف وین، وین، کیف وین ومتى بنصلی، کیف وین ومتى بنصلی، یا وین وکیف ومتى بنصلی، یا متى وین وکیف بنصلی۔ مختلف اندازوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے نماز پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے اور کب پڑھیں گے، تو آپ بولیں گے کیف وین ومتى بتصلون، بتصلون، ٹھیک ہے، بتصلون، بتصلی ایک مذکر کے لیے مخاطب جو ہوتا ہے، کیف بتصلین کہ آپ ایک مؤنث کیسی نماز پڑھو گی، وین بتصلین، متى بتصلین، وین بتصلین، متى بتصلین۔ لازم نلحق صلاة الجماعہ، لازم نلحق صلاة الجماعہ، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جماعت کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے، یا ہمیں جماعت کی نماز ضرور پکڑنی چاہیے، یا ہمیں پہنچنا چاہیے، یا ہمیں ملنی چاہیے جماعت کی نماز۔ نلحق، ٹھیک ہے، الحق کہتے ہیں نا کہ پیچھا کرو، پیچھا کرو، بھاگو، اس کے پیچھے بھاگو، اس کو پکڑو، حاصل کرو۔ تو لازم نلحق کہ ہمیں جماعت کی نماز لازم ملنی چاہیے، ہمیں جماعت کی نماز میں شریک ہونا چاہیے، لازم ہمیں جلدی جا کر جو ہے نا نماز میں شریک ہونا چاہیے جماعت کی۔ تو یہ سارے الفاظوں کے لیے نلحق ہم بولیں گے، نلحق، لازم نلحق کہ ہمیں لازم جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں لازم جماعت میں پہنچنا ہے۔ صلاۃ الجماعہ، صلاح کہتے ہیں نماز کو، الجماعہ، الجماعہ، جمعہ نہیں، جماعہ، جماعہ، صلاۃ الجماعہ، لازم نلحق صلاۃ الجماعہ، صلاۃ الجماعہ، ٹھیک ہے، کیونکہ مفعول بھی ہے، لازم نلحق صلاۃ الجماعہ، لازم نلحق صلاۃ الجماعہ۔ خلق فی الصف الاول، خلق فی الصف الاول، آپ کو پہلی صف میں ہونا چاہیے، خلق آپ کو ہونا چاہیے، یا آپ رہو، یا آپ بیٹھو، یا آپ یہیں ٹھہرو، فی الصف الاول پہلی صف میں۔ تو خلق کا مطلب ہے کہ آپ رہو یہیں پہ، آپ یہیں ٹھہرو، یا آپ یہیں بیٹھو وغیرہ۔ خلق فی الصف الاول، خلق فی الصف الاول۔ فاتت الرکعہ، فاتت الرکعہ، رکعت چھوٹ گئی، ٹھیک ہے، فاتت چھوٹ گئی، مؤنث ہے نا رکعت عربی میں الرکعہ، اور اردو میں بھی مؤنث ہے، ٹھیک ہے، رکعت چھوٹ گئی۔ تو فاتت الرکعہ کہ ایک رکعت ہم سے چھوٹ گئی، یعنی چلی گئی، ہو گئی، فاتت، فاتت منا الرکعہ، فاتت منا الرکعہ، ہم سے رکعت چھوٹ گئی۔ اگر ہم صرف کہتے ہیں نا فاتت الرکعہ کہ رکعت چھوٹ گئی، کس سے چھوٹ گئی؟ منا، ہم سے۔ فاتت منہم الرکعہ، ان سے چھوٹ گئی۔ فاتت منکم الرکعہ، آپ سے چھوٹ گئی۔ فاتت الرکعہ، فاتت الرکعہ۔
زودت الركعة بالغلط یا سہون بالسہو، زودت الركعة بالغلط یا زودت الركعة سہون، ٹھیک ہے. میں نے غلطی سے ایک رکعت زیادہ پڑھی، زودت الركعة بالغلط، زود الركعة بالغلط، زودت الركعة بالغلط، طا بالغلط، طا کو تھوڑا موٹا پڑھنا ہوگا، زودت الركعة بالغلط، زودت الركعة بالغلط. سجدہ السہو، سجدہ سہو کو کہتے ہیں، سجدہ السہو، سجدہ السہو. تو یہ الفاظ کافی تھے آج کے سبق میں. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کامنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.